ان کے اس فیصلے میں خاصی تاخیر رونما ہو چکی تھی۔ سلطان بیبرس نے اپنی مملوک طرز جنگ کے باعث بہت جلد ان کے قدم اکھاڑ ڈالے۔ چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ہی صلیبی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مجاہدین نے بھرپور کوشش کی کہ ان میں کوئی بچ کر نہ جانے پائے، مگر صلیبی لشکر کی بڑی تعداد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان بیبرس فاتحانہ انداز میں قلعہ الکرک میں داخل ہوا۔ قلعے میں زیادہ لوگ نہیں تھے، انہیں گرفتار کر کے اسیر بنا لیا گیا۔ تمام قلعے پر مکمل گرفت حاصل ہونے کے بعد سلطان بیبرس نے خود بڑھ کر تمام قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعۃ الکرک میں اسے معلوم ہوا کہ یہاں صلیبیوں نے قلعہ نما تاریخی گرجا گھر الناصرہ کو اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ مجاہدین نے جب گرجا الناصرہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا تو سلطان بیبرس نے گرجے کو مسمار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حکم کے مطابق الناصرہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا گیا۔ اگلے دنوں میں سلطان بیبرس نے قلعے کی بلند و بالا اور مضبوط ترین فصیل کو مسمار کروایا اور قلعہ الکرک کی حالت ایسی خستہ اور شکستہ کر ڈالی کہ وہ دوبارہ عسکری استعمال کے قابل ہی نہ رہا۔ سلطان بیبرس نے قلعہ الکرک کی تمام کارروائی سے فارغ ہو کر اپنے لشکر کو واپس قاہرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم جاری کیا تو وہ سب حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی دوسرے صلیبی قلعوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، مگر سلطان بیبرس نے فوری طور پر اس کارروائی کو ضروری نہیں سمجھا۔ سلطان بیبرس کے اس اچانک حملے نے جہاں صلیبی سرداروں کو لرزہ باندام کر ڈالا تھا، وہیں قلعہ الکرک کی بربادی سے مسلمان ایک طویل عرصے پر محیط صلیبی شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے تھے۔ صلیبی سردار سلطان بیبرس کی زیرک اور حکمت عملی پر بے حد محتاط ہو گئے۔ انہیں یہ سبق مل چکا تھا کہ اسلامی لشکر کے بارے میں آئندہ جو اطلاعات مخبروں کے ذریعے ان تک پہنچیں گی ان پر بھروسہ کرنا خالصتاً حماقت ہوگی۔ دوسری جانب وہ اپنے چہرے پر ہاتھ کی انگلیاں پھیلائے ہوئے بڑے انہماک سے اس روشنی کو گھورے جا رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ اس پتھر سے ایسا چپکا کہ جیسے وہ خود اسی کا حصہ ہو۔ وہ مسلسل ٹکٹکی باندھے بھڑکتے ہوئے اس الاؤ کو دیکھ رہا تھا جو کہ درمیانی فاصلے کی زیادتی کے باعث اسے دیا سلائی کے شعلے سے بڑا نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھلتی ہوئی رات اور سفر کی تھکان اس سے بار بار یہی تقاضا کر رہی تھی کہ اسے کچھ دیر لیٹ کر آرام کر لینا چاہیے، مگر اس کی سوچ کے دھارے کسی تذبذب کا شکار تھے۔ وہ جسم کے پیغامات کو رد کرتے ہوئے اسے بیدار رہنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ وہ تمام وقت اسی گومگو کی حالت میں مبتلا رہا کہ کیا اسے ان لوگوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ ہر بار اس کے دماغ کا یہی جواب ہوتا کہ نہیں، یہ وقت مناسب نہیں، سب سے پہلے ان کے قریب پہنچنا کسی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ روشنی کا شعلہ کئی بار مدھم ہوا مگر پھر کچھ دیر بعد اس میں تیزی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہوتا رہا کہ اس الاؤ کے مکین یقیناً بیدار ہیں۔ لگاتار بیٹھے رہنے کے باعث اس کے جسم پر ڈھیلا پن سا طاری ہونے لگا۔ وہ چونک کر اپنی بدلی ہوئی کیفیت سے آگاہ ہو گیا۔ اس نے پتھر کی نشست چھوڑ کر خود کو ٹہلنے میں مصروف کر لیا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی بیکار ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اس کی نگاہیں بار بار اس روشنی کی جانب اٹھ جاتی، پھر اچانک اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ روشنی کا حالہ سمٹتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی تاریکی میں مدغم ہو کر رہ گئی۔ اس کے جسم پر ہیجان سا طاری ہونے لگا۔ وہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ روشنی کی موجودگی تو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ لوگ وہیں موجود ہیں۔ تاریکی کے باعث اگر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو وہ یقیناً انہیں پکڑنے میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے شہر زیادہ دور نہیں تھا۔ وقت کے معمولی سے ضیاع کے باعث وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ان لوگوں کو تلاش کر لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے تک جس ارادے پر قائم تھا وہ کمزور پڑنے لگا۔ اس کا دماغ اب اسے تلقین کر رہا تھا کہ اسے ان لوگوں کے قریب جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ اگلے چند لمحوں تک اسی کشمکش میں الجھا رہا۔ بالآخر اس نے طے کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے قریب پہنچ کر ہی صحیح صورتحال کا جائزہ لے گا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی جانب قدم بڑھائے۔ گھوڑا آرام ملنے پر سستا چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں اپنے بغل میں دبائیں اور دھیمے دھیمے سے انداز میں الاؤ کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ حتی الامکان یہی کوشش کر رہا تھا کہ گھوڑے کے چلنے کی چاپ زیادہ پیدا نہ ہو۔ یہ اس کی مہارت تھی کہ وہ بغیر آواز پیدا کیے آہستہ آہستہ الاؤ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ روشنی کے خاتمے کے باعث اسے درست اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ لوگ اس سے کتنی دور موجود ہیں، البتہ اس کی حساس ناک فضا میں رچے ہوئے دھوئیں کی بو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ اچانک اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ آسمان کی رنگت میں تغیر پیدا ہو رہا تھا۔ تاریکی کے گھنگھور اندھیروں میں صبح کا اجالا پھوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا واقعی رات بیت چکی ہے؟ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔
وہ اس अलाव के नजदीक पहुंच चुका था। रोशनी में उसका उन लोगों की निगाहों से छुपा रह जाना मुमकिन नहीं था। उसने फौरी तौर पर फैसला कर लिया कि रोशनी के इस आगाज पर ही इसे अपना शिकार खेल लेना चाहिए। रत जगह और तकान के बायस उसे ये अंदेशा भी लाहिक था कि कहीं इस शिकार में उससे खता ना हो जाए। उसने वसवसों के चुंगल से अपने दामन छुड़ाते हुए खुद को जिस्मानी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। वो वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता था। पहले ही रात की तारीकी ताखीर का बायस बन चुकी थी। फिर उसके देखते ही देखते सुबह सादिक के उजाले ने सिया आसमान का चेहरा सुपैद कर डाला। बादे नसीम उसके एसाब पर बेहद भारी पड़ने लगी। वो अपनी तमाम तर कुव्वत मुजतमे करते हुए घोड़े पर जस्त लगाकर सवार हो गया। घोड़े की बाग खींचते हुए वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। रोशनी में उसे मालूम हुआ कि जिस जगह से अलाव की रोशनी दिखाई दे रही थी वो दरख्तों का एक छोटा सा झुंड था। वो धीमे अंदाज में इस झुंड की तरफ बढ़ गया। उसे उस वक्त शदीद तरीन झटका लगा जब दरख्तों के दरमियान उसे सिर्फ अलाव की राख ही दिखाई दी। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बेताबी और परेशानी से घोड़े से नीचे छलांग लगाई। वो उस जगह का जायजा लेने लगा जहां अलाव की ठंडी राख पड़ी उसे मुंह चढ़ा रही थी। वहां उस राख के सिवा कोई दूसरा निशान बाकी नहीं था, ना तो खैमों के लगाए जाने के निशान और ना ही कुछ लोगों की वहां मौजूदगी के आसार। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। उसे अपना जहन दरहम बरहम सा महसूस हुआ। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसका शिकार उसके ताक़ुब से आगाह हो चुका है, इसलिए उसे इतना ज़बरदस्त फरेब दिया है। वो लोग यकीनन किसी दूसरी जगह पर मुकीम होंगे। ये सोचकर वो तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगाते हुए उसे शहर की जानिब दौड़ाने लगा। वो उन लोगों को शहर में दाखिल होने से रोकना चाहता था। दूसरी जानिब भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। मोतियुद्दीन मुतफक्कर अंदाज में चश्मे के करीब बैठता चला गया। उसकी निगाहें बदस्तूर फिदाई के चेहरे पर जमी रहीं। फिदाई के लबों से निकलने वाली बारीक सी मुतरन्नम आवाज उसकी समात में पहले से महफूज थी, मगर इस मौके पर उसे कतई याद नहीं आ पाया कि वो कौन हो सकती है। वो जिसे तमाम वक्त फिदाई समझता रहा वो दर हकीकत एक फिदाइया निकली। उसके लबों की जुम्बिश ने मोतियुद्दीन को गहरा झटका दिया था। तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज मुझे कुछ सुनी सी महसूस होती है। मोतियुद्दीन संभलते हुए बोला। वो काफी हद तक खुद को बहाल करने में कामयाब हो चुका था। फिदाइया उसकी बात पर चौंकी, फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने चेहरे के गिर्द लिपटे हुए नकाब को हटा डाला। ये दूसरा मौका था कि मोतियुद्दीन दम बखुद रह गया था। वो उस लड़की की सूरत भला कैसे भूल सकता था? ये वही थी जिसने उसे कोहे सुर्ख गर में कुलवकूज के बारे में एक अजीब सी कहानी सुनाई थी और फिर रात के अंधेरे में जाने कहाँ गायब हो गई। इतने दिनों बाद उसे अचानक अपने सामने देखकर मोतियुद्दीन हक्का बक्का सा हो गया। गहनानुम? मोतियुद्दीन के होंठ फरते हैरत से थरथराए। मैं जानती थी तुम मुझे भूल नहीं पाए होगे। गहनानुम ने धीमी सी मुस्कुराहट से कहा। तुमसे दोबारा मुलाकात फिदाइया के रूप में होगी, मैं ये सोच नहीं सकता था। अल्लाह की कसम मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मोतियुद्दीन गुमसुम से अंदाज में बोला। मोतियुद्दीन, शायद इसी का नाम जिंदगी है। जाने अभी कौन कौन से मोड़ देखना बाकी हैं। गहनानुम तलखी से बोली। मोतियुद्दीन महज सर पर हाथ फेर कर रह गया। उसे गहनानुम के लहजे के पीछे कोई दर्द भरी कहानी छुपी हुई महसूस हुई। तुम्हारे साथ एक नौजवान भी था, क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, शकनान। मोतियुद्दीन जल्दी से बोला। शकनान का नाम सुनते ही गहनानुम की आंखें छलक सी गईं। वो मेरी हिफाजत की कोशिश में मौत के घाट उतर गया, वो मुख्तसरन बोली। मोतियुद्दीन पहलू बदलने लगा। वो सोच रहा था कि क्या वो शकनान के बारे में मजीद कोई सवाल करे। गहनानुम का मगमूम चेहरा उसे ऐसा करने से बाज रख रहा था। गहनानुम मुख्तसर तवक्कुफ के बाद खुद ही बोली। हमें मालूम हो गया है कि तुम दोनों हमारे बारे में मशकूक हो चुके हो, इसीलिए रात के अंधेरे में हम तुम्हारे खेमे से फरार हो गए। गुलवकूज के साथ क्या हुआ था इस बारे में हमें कुछ ज्यादा खबर नहीं थी। हम उसे गार में ही छोड़ आए थे। रात के वक्त ही सरदार मनकाना ने हमें बेदार करके वहां से भाग जाने के लिए कहा। मैं सरदार मनकाना की सूरत देखकर दहल गई। मुझे यकीन था कि वो हमें मार डालेगा, मगर उसके रवैये पर मुझे ऐसा लगा कि उसे हमारी निस्बत गुलवकूज की ज्यादा फिक्र है। हम जान बचने पर वहां से निकलकर किसी महफूज मकाम की तलाश में भटकने लगे। कई दिन तक इन्हीं जंगलों में धक्के खाने के बाद हम तुम्हारे पास पहुंचे। वहां तुम्हारे रवैये से हमें ऐसा लगा कि मनकाना के जुर्म की पादाश में तुम यकीनन हमें नुकसान पहुंचाओगे। तुम्हारे खेमे से निकलकर हम एक बार फिर उसी बर्फानी जंगल में भटकते फिर रहे थे कि एक दिन शंग खान की सूरत हमें दिखाई दी। वो मनकाना का पोता था। उसने हमसे गुलवकूज के बारे में सवाल किए। जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं शकनान के साथ फरार होने की कोशिश कर रही हूँ तो गुस्से से दीवाना होकर मुझे मारने को बढ़ा। ये देखकर शकनान आगे बढ़कर उससे उलझ पड़ा।
کافی دیر دونوں میں زور آزمائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکنان میری آنکھوں کے سامنے شنگ خان کے خنجر کا نشانہ بن گیا۔ گہنانم بتاتے ہوئے ہچکیاں بھرنے لگی۔ مطیع الدین کو کچھ دیر پہلے تک دکھائی دینے والی ایک مضبوط فدائیہ اب ایک کمزور اور بے بس عورت لگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اسے ابھی بھی اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزی محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کی ڈھارس بندھانے لگا۔ کچھ دیر بعد جب گہنانم کا جی ہلکا ہوا تو اس نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ شکنان کی موت کے بعد شنگ خان قہقہے لگانے لگا۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ہی مر گئی تھی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے بھی ہلاک کر دے تاکہ جاویدانی آسمان ہماری روحوں کا سنگم کرا دے، مگر وہ بڑا ظالم نکلا۔ اس نے مجھے اسی جنگل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود چلا گیا۔ میں کئی دن تک شکنان کی لاش کے پاس ماتم کرتی رہی۔ کچھ دن بعد شیخ کبیر وہاں دکھائی دیا۔ اسے وہاں میری موجودگی پر سخت حیرت تھی۔ اس نے میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کی اور مجھے اس بات کی ترغیب دی کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ وہ مجھے اس قابل بنا دے گا کہ میں ایک دن شنگ خان سے خود بدلہ لینے کے قابل ہو جاؤں گی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے واقعی اس قابل بننا تھا کہ شنگ خان کو موت کا ذائقہ معلوم ہو جاتا، اور آج میں یقیناً اس قابل بن چکی ہوں۔ گہنانم کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر شنگ خان کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مطیع الدین اس کے اس خونخوار روپ کو دیکھ کر متفکر سا دکھائی دینے لگا۔ مجھے اندازہ ہے کہ شیخ کبیر الدین جھوٹ بولنے والا شخص نہیں ہے، مگر تم اب قونیہ کی جانب سے آ رہی ہو، یہ ماجرا میرے پلے نہیں پڑا۔ مطیع الدین کو جیسے گزرا ہوا وقت یاد آ گیا۔ وہاں ہم نے ایک شاہی درباری کو ہلاک کیا تھا۔ ہمیں وہاں سے نکلنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جس کے باعث اس کی ہلاکت کی خبر منکشف ہو گئی اور شاہی سپاہی ہمارے تعاقب میں لگ گئے۔ اسے تم نے قتل کیا تھا؟ مطیع الدین چونک کر بولا۔ ہاں، مجھے خاص طور پر خنجر زنی کی تربیت دی گئی ہے، گہنانم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم شاید اس جانب کئی بار آ چکی ہو؟ مطیع الدین نے پوچھا۔ عرض قونیہ پر تمام مہمات زیادہ تر میرے ہی ذمہ لگائی جاتی ہیں، گہنانم نے مختصراً کہا۔ کچھ توقف کے بعد گہنانم دوبارہ بولی کہ مطیع الدین، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ تم اس بے رحم نگری میں کیا لینے آئے ہو؟ میں گل وقوز کی تلاش میں آیا ہوں، مطیع الدین نے سیدھا جواب دیا۔ مجھے بھی کسی حد تک یہی اندازہ تھا، گہنانم زہریلی ہنسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا تم گل وقوز کے بارے میں جانتی ہو؟ مطیع الدین اس کی بات پر تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بے تابی سے اس کی صورت کا طواف کر رہی تھیں۔ ہاں، گہنانم نے سر اس بات میں ہلایا تو مطیع الدین کو ایسے لگا جیسے اس کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گہنانم نے مطیع الدین کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مطیع الدین، سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیا اب تم اس گل وقوز کو قبول کرنے پر رضامند ہوگے جو ایک ماہر قاتلہ ہے؟ کئی زندگیاں اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ چکی ہیں، اس کے ہاتھ صرف موت کا تحفہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ گہنانم نے پراسرار لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ گہنانم کی بات سن کر مطیع الدین کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ مطیع الدین، شیخ کبیر الدین کے پاس جو لڑکی پہنچتی ہے وہ اسے ماہر قاتلہ بنا دیتا ہے، اور پھر مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں اس کے مقاصد کی انجام دہی کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کر دیتی ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیخ کبیر الدین کے پاس جا کر تم اس سے گل وقوز مانگو گے اور وہ تمہیں ہنس کر بخش دے گا؟ ہرگز نہیں۔ شیخ کبیر الدین اپنے کارآمد کھلونے کسی کو نہیں دیتا۔ میری بات مانو، ابھی وقت ہے، تم واپس لوٹ جاؤ اور گل وقوز کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو، ورنہ گل وقوز بھی میری مانند تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر تمام عمر کڑتی رہے گی۔ گہنانم کا لہجہ بھر آیا۔ گہنانم، میرا نام مطیع الدین ہے، میں ایک بار آگے بڑھ جاؤں تو پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچنا بھی مجھے اپنی توہین لگتا ہے۔ میں گھر سے یہ ارادہ باندھ کر نکلا ہوں کہ گل وقوز کو ساتھ لے کر ہی سرائے میں قدم رکھوں گا، تم صرف مجھے شیخ کبیر الدین کے پاس لے چلو۔ مطیع الدین جذباتیت کا شکار ہو گیا۔ گہنانم نے اس کی جانب دیکھ کر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم اگر اپنی کوشش سے باز نہیں آنا چاہتے تو مجھے بھی کوئی غرض نہیں۔ تم تیاری کرو، ہم کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ سلجوقی سپاہی دروں میں گھسنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مطیع الدین نے گہنانم کی بات پر اسبات میں اشارہ کیا، پھر وہ دونوں رخنے کی جانب واپس لوٹ گئے جہاں ان کے گھوڑے ان کے منتظر تھے۔ دوسری جانب قاضی برہان الدین بخاری کی معزولی نے مصری امراء کو سلطان بیبرس کے خلاف زہر افشانی کرنے کے لیے ایک زبردست موقع فراہم کر دیا تھا۔ انہوں نے خلیفہ الحاکم باللہ کے پاس پہنچ کر اسے یہ باور کرایا کہ سلطان بیبرس اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قاضی موصوف کی معزولی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ سلطان بیبرس کی بے ضابطگیوں کی تہہ تک پہنچ چکے تھے، اسی لیے سلطان بیبرس نے انہیں گھر میں مقید کر ڈالا ہے۔
حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر درباری امراء کے انداز بیان میں کچھ ایسی لگاوٹ اور درد تھا کہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ بھی اپنے تئیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سلطان بیبرس مطلق العنان عامر حکمران بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کسی ٹھوس وجہ کے بغیر سلطان بیبرس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ذاتی عملے میں کچھ غلاموں کو اپنے قریب کیا اور ان سے تنہائی میں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا حلف لیا۔ وہ غلام ویسے ہی خلیفہ کی خدمت کو کسی اعزاز سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے انہیں رازداری سے مخفی حقائق معلوم کرنے کا حکم دیا کہ ان امراء کے بیانات اور سلطان بیبرس کے افعال کی در حقیقت اصلیت کیا ہے۔ غلاموں نے اپنے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہایت خفیہ انداز میں مخبری کا کام شروع کر دیا۔ بہت جلد ہی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں پیدا ہونے والی بدگمانی بے بنیاد تھی۔ سلطان بیبرس کے تمام اعمال اور افعال مثبت نتائج کے حامل تھے۔ اس نے حقیقت کھلنے پر ایسے امراء کی خوب مدارت کی اور انہیں نیکی اور راستی کی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی نگاہ عنایت سلطان بیبرس کی جانب دیکھ کر شریر امراء کا حلقہ جل بھن کر رہ گیا۔ انہوں نے دوسری روش اختیار کی کہ سلطان بیبرس کی مخالفت کے ساتھ ساتھ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے خلاف بھی زہر افشانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ بڑے فخر سے دربار خلافت میں جاتے اور باہر نکل کر خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے کردار اور اوصاف کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑاتے۔ یہ سلسلہ زیادہ ہی طول پکڑ گیا تو قصر خلافت کے بارے میں رعیت میں عجیب و غریب روایات گردش کرنے لگی۔ لوگ قصر خلافت کو الف لیلوی قہبہ خانہ سمجھنے لگے، جہاں ہر وقت نیم اوریاں کنیزوں کے رقص اور شراب اور شباب کی رونقیں منعقد کی جاتی ہوں۔ ایسا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ بدنام ہو جائے اور قصر خلافت پر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین اٹھ جائے۔ بغداد کی نسبت قاہرہ میں نظام خلافت میں یہ بڑی خامی دکھائی دی کہ خلیفہ قصر خلافت کے اندر ہی محصور ہو کر رہ گیا۔ اس کا عام رعیت سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی قصر خلافت سے عامت الناس کے لیے احکامات جاری ہوتے تھے۔ رعیت کے معاملات کی ذمہ داری مجلس انتخاب کی منتخب حکومت کی ذمہ داری تھی۔ سلطان بیبرس اور اس کے منصبداروں کا فرض تھا کہ وہ رعیت کی مشکلات اور مصائب پر توجہ دیں۔ سلطان بیبرس ان دنوں صلیبی مہم پر تھا، اس لیے قاہرہ کے مخدوش حالات اسے معلوم نہ ہو سکے۔ امیر فخر الدین لقمان نے اڑتی ہوئی خبروں پر توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب بیبرس قلعہ الکرک کی فتح کے بعد واپس قاہرہ آیا تو یہ چیمگوئیاں اس کے کانوں سے دور نہ رہ پائیں۔ سلطان بیبرس چونکہ عام رعیت میں مختلف بحروب بدل کر گھومتا رہتا، اس لیے جلد ہی اسے امراء کی مصنوعی کہانیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر کئی اقدامات کیے اور کئی شریر امراء کو گرفتار کر کے قاہرہ سے شہر بدر کر دیا اور کئی سرکش امراء کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ اس ساری کارروائی کا مقصد صرف یہی تھا کہ قصر خلافت کے بارے میں جو غلط بیانی ان لوگوں نے شروع کر رکھی ہے وہ سلسلہ موقوف ہو جائے۔ ایسی شرارتوں میں ملوث کئی امراء حلقہ زد میں نہیں آئے۔ انہوں نے سلطانی اقدامات کے خوف سے اپنی زبانیں سی لی۔ سلطان بیبرس نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے پاس جا کر یہ نئی صورتحال گوش گزار کر دی اور اس سے التماس کی کہ وہ ایسے شرارتی عناصر سے محتاط رہیں اور امراء کے ساتھ زیادہ محافل کا اہتمام نہ کریں۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو جب یہ حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے عام دربار منعقد کیا اور سب امراء کو نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں پر طاری اس بدگمانی کو صاف کیا اور عظمت خلافت کی پامالی کرنے والوں کے خلاف کڑے اقدامات کرنے کا اعادہ کیا۔ یہ بڑا عجیب دور تھا، یا اسے مسلمانوں کی بدقسمتی خیال کریں کہ پرآشوب دور میں جب مسلمانوں کا اقبال زوال کا شکار ہو چکا تھا، وحشی اور خونخوار تاتاریوں کا منہ زور سیلاب اسلامی تہذیب و تمدن کو بہا کر لے گیا تھا۔ بغداد کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو اپنی حفاظت کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک جانب تاتاریوں کا ظلم و ستم جاری تھا تو دوسری جانب متعصب یورپی صلیبی لٹیرے گزشتہ 1.5 صدی سے ارض اسلامیہ میں ناسور بنے بیٹھے تھے۔ وقتی امن کے معاہدے وجود میں آتے رہے اور پھر ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ صلیبی ارض مقدس میں اپنی مذہبی حکومت بنانے کا خواب دیکھتے تھے اور اس کے وجود کے لیے کئی بار بھرے پورے شہر تباہ کر چکے تھے۔ ہر وقت صلیبی لوٹ مار کا اندیشہ طاری تھا۔ تیسری جانب فدائی گروہ اپنی حکومت کی تعمیر میں مسلمانوں کی لاشیں بچھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوئے تھا۔ ہر طرف سے مسلمان پس رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ مسلمان بھائیوں کو اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، انہیں صرف اپنے مفادات کی تکمیل سے غرض تھی۔
عزت و دولت، نمود و نمائش اور فخر و تکبر نے ان کی عقل پر دبیز پردے ڈال رکھے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی آرزو تھی کہ وہ کسی طرح سلطان بیبرس کی حکومت گرا دیں اور ایوبیوں کو ان کا حق دلا دیں۔